تو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بھی 1000 ارب تھا اور پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 1000 ارب تھا. نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت پہ تھا اور نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت کے اوپر تھی. دونوں 1000 ارب اپنے رائٹ کے اوپر تھے. آج 2022 میں جب میں نے یہی منصب دوبارہ سنبھالا ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ جو رواں سال میں ابتدا میں 900 ارب تھا وہ سکڑ کے 550 ارب رہ گیا تھا. اور اس کے لیے بھی اپریل میں وزارت خزانہ نے سرکولر جاری کر دیا کہ 4th کوارٹر کے لیے دیر ول بی زیرو ریلیز. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری قسط 3 مہینوں کی روک لی جائے اور وزارت خزانہ یہ کہے کہ ہمارے پاس یہ پیسے دینے کے لیے خزانے میں موجود نہیں. میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کے بعد اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا. ہم نے اس وقت بھی کچھ تھوڑی بہت کٹ لگائی تھی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پہ اکانومائز کرنے کے لیے, لیکن پورا سال سارے کوارٹرز میں ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس کو پروجیکٹس کو فنڈ کیا تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ایک غیر معمولی صورتحال میں کھڑے ہیں اور میرے جیسے شخص کے لیے کہ جس نے 2 دفعہ پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے خواب دیکھے اور ان میں رنگ بھرنے کی کوشش کی, آج جب کہ ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں تو 50ویں سالگرہ سے 75ویں سالگرہ کا یہ سفر کوئی بہت تابناک یا حوصلہ افزا نہیں ہے. ہم نے پچھلے 25 سال بھی ضائع کر دیے ہیں. اور مجھ سے اگلے دن کسی نے سوال کیا کہ آپ 2023 کو کیسے دیکھتے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں 2023 کا اتنا نہیں سوچتا جتنا میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اولاد اور ان کی نسل جب 2047 میں پاکستان کے 100 سال پورے ہونے پہ ہماری جگہ کھڑی ہوگی تو کیا وہ بھی ہماری نسل کی طرح شرمسار ہوگی یا وہ فخر کے ساتھ کہہ سکے گی کہ نو وی میڈ اٹ اور ہم نے واقعی ملک کو اس راستے پہ گامزن کر دیا جو اس کا حقدار تھا. تو آج جب ہم 75ویں سالگرہ کے سال میں کھڑے ہیں تو بائی نو مینز پاکستانیز اینڈ پاکستان ڈیزروڈ واٹ وی آر گیٹنگ ٹوڈے. ان پچھلے 50 سالوں میں بنگلہ دیش جس کو ہم اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے, 60s میں I was a school going kid and I remember کہ یہی جب مانسون کا سیزن آتا تھا تو ریڈیو اور پی ٹی وی کے اوپر ماتمی دھنیں لگ جایا کرتی تھیں کہ مشرقی پاکستان میں اپنے سیلاب زدہ بہنوں اور بھائیوں کے لیے صدر کے فنڈ میں دل کھول کے عطیہ دیں. اور یہاں پہ مغربی پاکستان میں عموماً لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ مشرقی پاکستان کے لوگ تو ہم پہ شاید بوجھ ہیں کہ ہر سال ہم انہیں اپنی تنخواہوں سے یہاں سے عطیات دیتے ہیں اور ان کے ہاں سیلاب آتا ہے اور اس کے لیے انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ مشرقی پاکستان بھی ان 50 سالوں میں ہم سے آگے نکل گیا اور آج ان کی وزارت اطلاعات بڑے فخریہ انداز میں اپنی 50ویں سالگرہ پہ یہ اشتہار لگاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سوشل اور اکنامک انڈیکیٹر میں پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں اور آئندہ مستقبل کے لیے ہم کیا مختلف کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے اگلے 25 سال ضائع نہ ہوں. انگریزی میں کہتے ہیں if you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. And if you want to stop getting what you are getting, you have to stop doing what you are doing. تو ہمیں اپنی عادات کو, اپنی حرکات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لے کر تبدیل کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ممالک جو ہم سے آگے نکل گئے آخر ان میں ایسی کیا بات تھی
میں اکثر سوشل میڈیا پہ چند فرسٹریٹڈ لوگوں کے تجزیے پڑھتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا بدنصیب ملک ہے کہ پاکستان کو وہ قیادت نہیں مل سکی جو اس کو آگے لے کر جاتی. کیا بنگلہ دیش کو کوئی ایسی قیادت ملی کہ جو ہمارے سے بہت سپیریئر تھی؟ کیا بھارت کو کوئی ایسی قیادت ملی جو ہم سے بہت زیادہ سپیریئر تھی؟ اسی بر صغیر کے ہم جیسے ہی لوگ ہیں اور کوئی ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے ان ممالک کو دیکھ کے کہ اگر ان ممالک میں پاکستان سے کرپشن زیادہ نہیں ہے تو کسی بھی لحاظ سے کم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج جو ہم اقتصادی اور معاشی تجزیے کر رہے ہیں ان کو ہمیں 3 حصوں میں جدا کرنا پڑے گا. ایک ہمارا وہ سٹرکچرل پرابلم ہے جو 75 سال سے ہمیں ٹیک آف نہیں کرنے دے رہا. میں اکثر 2013-18 میں کہا کرتا تھا جب سی پیک کا ہمیں ایک بونس ملا کہ قدرت نے ہمیں تیسری دفعہ ٹیک آف کا موقع دیا ہے. اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پتہ نہیں پھر کب ملے گا. فرسٹ ٹائم 60s میں ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا. ہم نے 65 کی جنگ کا ایڈونچر کیا اور خود کو گیٹ اپنا کریش لینڈ کر لیا اور اس کے بعد وہ سفر ہم سے علیحدہ ہو گیا. ارلی 60s میں دنیا کہتی تھی کہ ایشیا کے اندر نیکسٹ ایمرجنگ جاپان از پاکستان، اور 60s میں جب حبیب بینک پلازا بلڈنگ کراچی میں بنی تو ایسٹ آف کراچی اٹ واز پرابلی دا ٹالسٹ بلڈنگ. لیکن ہم نے اپنی سفر اور سمت بدل لی. دنیا اس سمت پہ چل پڑی جس پہ ہم چل رہے تھے اور ہم کسی اور سمت میں نکل گئے. دوسرا جو ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا وہ 1991 میں ملا جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں ہم نے اکنامک ریفارمز متعارف کرائیں، ڈی ریگولیٹ کیا پاکستان کی اکانومی کو، پرائیویٹائز کیا، لبرلائز کیا، اور وہ شعبے جو آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ روبسٹ گروتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلکوز ہیں، چاہے وہ فائنینشل سیکٹر ہے، اس کو ریاست کے شکنجے سے نکالا. پرائیویٹ سیکٹر بینکس کو اجازت دی، پرائیویٹ سیکٹر ٹیلکوز کو اجازت دی، اور آج آپ پاکستان میں دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ گروتھ ہے وہ اگر ہے تو ان فائنینشیل اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ان سیکٹرز میں ہے جہاں یہ پرائیویٹ انٹرپرائز آئی، اور اسی طرح دیگر اصلاحات متعارف کرائیں. لیکن کیا ہوا؟ اس حکومت کو 2 سال میں رخصت کر دیا گیا، اور بھارت جو اس وقت تک ہم سے پیچھے تھا، منموہن سنگھ جو ان کے وزیر خزانہ تھے، وہ سرتاج عزیز صاحب سے وہ SROs کی کاپی لیتے ہیں جو پاکستان نے متعارف کرائیں، اور 2 سال کے وقفے کے بعد وہ بھارت میں وہ ساری ریفارمز رفتہ رفتہ لے کر آتے ہیں، اور بھارت تسلسل کے ساتھ اس ریفارم ایجنڈے کو اپنا کر چلتا ہے تو سن 2000 میں بھارت پاکستان کو اوورٹیک کر لیتا ہے. تو آج جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے، لیکن ایک ملک آپ میں سے کوئی مجھے نہیں گنا سکتا کہ جس ملک نے سیاسی بے یقینی، پالیسیز کے عدم تسلسل کے ساتھ، پالیسی ریورسلز کے ساتھ ترقی کی. کیونکہ جو ریفارم ہے اس کو کامیابی کے لیے کم از کم ایک ڈیکیڈ درکار ہوتا ہے. اگر ایک 10 سال کا تسلسل نہیں ہوگا تو کتنا بھی آپ اچھا کام کریں وہ نتائج نہیں دے سکتا. ہم اس ملک کے اندر پالیسیز کو تسلسل اور دوام دینے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہماری اندرونی سیاسی چپکلش ہے. 1998 میں امریکہ کا ایک محقق ہے اسٹیفن کوہن، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور میں بار بار کہتا تھا کہ ان کی یہ کتاب ہر پاکستانی کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم اسٹیفن کوہن کو غلط ثابت کریں. اس نے 1998 میں کہا کہ پاکستان کے لیے 3 سینیریوز ہیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ یہ ریاست فیل ہو جائے گی. اس نے کہا اس کا امکان
تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ پاکستان کی فوج اتنا مضبوط ادارہ بیک بون کے طور پہ ہے کہ جو اس کو شاید بکھرنے نہیں دے گا، تو لہٰذا اب مزید پاکستان کے ٹکڑے ہونے کا زیادہ امکان نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ شاید پاکستان کامیاب ریاست بن جائے، تو اس نے کہا اس کا بھی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ریاست ہے کہ جس میں ڈی جورے اور ڈی فیکٹو پاور کے مراکز علیحدہ علیحدہ ہیں، اور یہ جو ڈی جورے اور ڈی فیکٹو طاقت کے مراکز کی کشمکش ہے، یہ اس کو کبھی یکسوئی کے ساتھ ترقی یا کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جو تیسرا سینیریو ہے کہ پاکستان ول جسٹ مڈل تھرو، کہ بس اسی طرح ہی لوڑا لنگڑا یا جیسے کہہ لیں کہ بس کرال کرتا ہوا یہ مڈل تھرو کرے گا۔ تو آج آپ دیکھیے 1998 کے بعد ہم جب 2022 میں کھڑے ہیں، وی آر پروونگ ہم رائٹ کہ ہم مڈل تھرو ہی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ آج ہر پاکستانی کے لیے جو سوچ سے، جو سمجھ سے خود کو آراستہ سمجھتا ہے، سنجیدگی کا وقت ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو ایک ایسا راستہ دے کے جائیں کہ جس سے ہم ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں۔